قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ دنیا جان کے خزانے تمہیں دیے جائیں گے، تم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو، تو کیا وہ اس بات پر راضی ہوگا؟ کروڑوں روپے آپ کو دیتے ہیں، اربوں روپے آپ کو دیتے ہیں، دنیا جہان کی ہر دولت آپ کی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لو، نہیں راضی ہوگا، کیونکہ اس کو خبر ہے اچھی طرح کہ یہ کروڑوں روپے میرے کس کام کی جب زندگی نہیں ہے، دنیا کی آسائشیں میرے کس کام کی جب میری زندگی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہوں اور زندگی کی شرط پر چھین لی جائیں، تو وہ کہے گا کہ میں راضی ہوں، نعمتیں ساری چھین لو لیکن مجھے زندہ رہنے دو۔ زندگی کی ویلیو، زندگی کی قدر و قیمت، زندگی کی اہمیت اس قدر ہے۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو زندگی عطا کی، پھر زندگی کی نعمتیں عطا فرمائیں، زندگی کے خزانے عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو کامیاب ہونے کے مختلف مقامات بتائے، کامیاب ہونے کے مختلف طریقے بتائے کہ انسان کو یہ جو زندگی دی گئی ہے نا، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی عارضی نعمتوں میں رہتے ہوئے آخرت کی ہمیشہ والی نعمتیں حاصل کی جائیں۔ دنیا کی عارضی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی حاصل کی جائے، اور دنیا کو اس انداز میں زندگی کے لیے استعمال کیا جائے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ انسان کو یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا گیا، مقصد انسان کی کامیابی تھا۔ اچھا، پھر انسان کی کامیابی مختلف مراحل کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی انسان سمجھتا ہے کہ خوشیوں میں زندگی کی کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ دولت میں زندگی کی کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بڑے مقام پر بیٹھ جانا، کسی بڑے منصب پر بیٹھ جانا یہ زندگی کی کامیابی ہے۔ مختلف انسان کی سوچیں ہوتی ہیں اور مختلف انسان کے ارادے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی ارادے اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو کامیاب تصور کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو انسان کو زندگی عطا کی ہے، اس کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے جو مختلف مقامات ہیں انسان کے پاس، وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ سٹیپ بائی سٹیپ بنتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مسجد کی زندگی کو کامیابی کی زندگی ضمانت قرار دیا، مسجد کی تعمیر کو کامیابی کی ضمانت دیا، مسجد میں زندگی بسر کرنے کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو کریم آقا نے فرمایا کہ مسجد۔ عرض کی کہ حضور سب سے زیادہ قابل نفرت چیز اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بازار۔ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ مسجد۔ اور سب سے زیادہ مبغوض چیز، غضب ناکی والی چیز، ناراضگی والی چیز کیا ہے؟ بازار ہے، کیونکہ بازار کے اندر فحاشی ہوتی ہے، عریانیت ہوتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور مسجد کے اندر اس کے برعکس ہوتا ہے معاملہ۔ مسجد کے اندر بندہ خدا کا بندہ بنتا ہے، مسجد کے اندر نمازیں ادا ہوتی ہیں، مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مسجد میں بندہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں گر کے اپنے رب کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مسجد کی زندگی ہے۔ اب انسان کو جو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دولت عطا کی ہے، یہ دولت انسان کی کامیابی کا ضامن بھی ہے
اور یہ دولت انسان کی ناکامی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر یہی دولت انسان نے اللہ رب العالمین کی رضا میں خرچ کی ہوگی، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کی ہوگی، اللہ کے دین میں خرچ کی ہوگی، تو وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہی دولت اگر انسان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں خرچ کی ہوگی، اللہ کی معصیت میں خرچ کی ہوگی، دین کی مخالفت میں خرچ کی ہوگی، تو دولت بری ہے۔ اچھا آج کل کسی نے بھی پوچھ لے نا، وہ سب سے پہلے بات یہ کرتا ہے کہ دیکھیں جناب دولت ہے ہی بڑی گندی چیز۔ تو بھائی دولت تو گندی چیز نہیں ہے۔ اگر دولت گندی ہوتی تو حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بڑی دولت تھی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تو بے پناہ دولت تھی نا، تو بری تو نہیں تھی۔ لیکن دولت اگر کامیابی کا ذریعہ ہوتی تو قارون کے پاس بھی دولت تھی، لیکن وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو دولت براہ راست نہ بری ہے نہ اچھی ہے، بلکہ دولت کا استعمال برا اور اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے دولت کا استعمال کیسے کیا؟ آپ نے اگر اللہ کی رضا میں استعمال کیا، دولت بہترین چیز ہے۔ آپ نے اللہ کی ناراضگی میں استعمال کیا، دولت بدترین چیز ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور اسی کی کامیابی ہوتی ہیں، بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک تفریح گاہ بنائے، ایک سینما بنا لے اور اس کے اوپر بڑا خرچہ کرے، انتہائی خوبصورت بلڈنگ ہو، انتہائی بہترین ماربل لگا ہوا ہو، بیٹھنے کی نشستیں بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہوں، اس کے اندر اے سی کے جو پلانٹ ہیں وہ بھی بہت اچھے لگے ہوئے ہوں، اور اس کو آراستہ و پیراستہ بھی بہت اچھے انداز میں کیا گیا ہو۔ لیکن مقصد تو یہ ہے نا کہ وہاں پر فحاشی ہوگی، وہاں پر عریانیت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جس نے چند ہزار روپے خرچ کر کے یا چند لاکھ روپے آج کے دور میں کہہ لیں ایک چھوٹا سا کمرہ تعمیر کیا ہو، وہ چھوٹا سا کمرہ ہو بھی کچا، اس کے اندر رنگ روغن بھی نہ ہو، اس کے اندر انتہائی قیمتی فرنیچر بھی نہ ہو، قیمتی قالین بھی نہ ہو، اس کے اندر اے سی بھی نہ لگے، بلکہ پنکھا بھی نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں لگی ہو، لیکن وہ مسجد۔ اب بتائیے کہ جس نے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے پروجیکٹ تعمیر کیا تھا اور جس نے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ چھوٹا سا ایک مسجد کا حصہ بنایا تھا، کون بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ مسجد والا۔ حالانکہ خرچہ تو اس کا زیادہ ہوا نا، کروڑوں روپے اس نے خرچ کیے ہیں، تو کامیاب تو وہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایک کامیاب ہماری نظر میں یہ بندہ ہے، کیونکہ اس نے جو مقصد تھا نا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کروایا، بلکہ اس خلقت کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد بنوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مسجد تعمیر کی۔ کون سی مسجد تھی؟ فرمایا کہ وہ مسجد حرام تھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر کیا بنایا؟ سرکار نے فرمایا پھر اللہ نے مسجد بنائی۔ فرمایا کہ وہ کون سی مسجد تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس۔ عرض کی کہ حضور دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال کا۔ 40 سال پہلے حرم شریف مسجد حرام کو بنایا، 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو بنوایا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس دنیا کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی بازار نہیں بنوایا، کوئی شاپنگ مال نہیں بنایا، کوئی بڑا پلازا نہیں بنوایا، کوئی بڑی سوسائٹی نہیں بنائی، بڑی ٹاؤن نہیں بنوائی، بڑا شہر نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کروائی۔ اور اللہ رب العالمین کی خلقت جب آئی، مخلوق جب آ گئی، تو مخلوق کی آمد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام نے بھی یہ سارے کام نہیں کیے۔ کوئی پلاننگ کر کے سوسائٹی، ٹاؤن، بازار، شہر، رہائشی پروجیکٹ، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے مارکیٹیں، کچھ نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ اب دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم مزدوری کرتے تھے، حضرت ابراہیم مستری تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کرتے تھے، اور بننے والا گھر جو تھا وہ اللہ کا گھر تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی، مدینے کے مضافات میں مسجد بنائی۔ پھر اس کے بعد جب مدینے کی آبادی کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے مسجد کا پلاٹ خریدا، مسجد تعمیر کروائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنایا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور بناتے کون ہیں اس کو؟ یا اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا،
اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجد تعمیر کرتا ہے۔ مسجد بنا دینا ہر کسی کے حصے میں نہیں آ جاتا، بلکہ جس کا اعتقاد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے نا، فرمایا کہ مسجدیں وہ تعمیر کرتا ہے۔ اور فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے مسجد تعمیر کی اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اچھا، جنت کا محل جو ہے نا وہ پھر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کے شایان شان تصور کریں کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اپنی حیثیت نہ دیکھیں، اللہ نے محل دینا ہے وہ اللہ کتنا بڑا دے گا۔ اچھا، بندے کی جو مسجد تعمیر تھی نا، اللہ رب العالمین نے تخصیص نہیں فرمائی کہ 2000 گز کا پلاٹ ہوگا تو پھر ہی مسجد تصور ہوگی، 4000 گز کا پلاٹ ہوگا تو پھر ہی مسجد تصور ہوگی، بڑی بلڈنگ ہوگی، خوبصورت ماربل لگا ہوگا، خوبصورت قالین ہوں گے، اے سی لگا ہوگا پھر مسجد ہوگی۔ نہیں، آپ ایک چھوٹا کمرہ بنا دیں ضرورت کی بنا پر، کچا کمرہ تعمیر کر دیں، نیچے ماربل دور کی بات سیمنٹ کا فرش بھی نہ لگائیں، شیشے کی کھڑکیاں دور کی بات آپ اس کے اندر لکڑی کی کھڑکیاں بھی نہ لگائیں، ہوا کے لیے خالی روشن دانی چھوڑ دیں، ہے تو وہ مسجد نہ۔ بڑا اعلیٰ قیمتی قالین کی بجائے آپ چٹائی بچھا دیں پھر بھی وہ مسجد ہے، چٹائی نہیں ملتی چھوٹی دری بچھا دیں پھر بھی مسجد ہے، دری نہیں ملتی آپ خالی ننگے فرش پہ نماز پڑھیں پھر بھی مسجد ہے۔ تخصیص نہیں فرمائی کہ جو مال جنت میں لینا چاہتا ہے اس کو کس کوالٹی کی مسجد بنانی ہے، فرمایا نہیں بس مسجد۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث جسے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے ذکر کیا، وہ تو آپ سمجھے کہ دل کو باغ باغ کرنے والی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد تعمیر کی اور فرمایا کہ مسجد کی تعمیر میں اگرچہ ایک اینٹ بھی اس نے لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ صرف ایک اینٹ اگر آپ نے مسجد کے اندر لگا دی نا، اللہ آپ کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ فرمائے مسجد کی تعمیر کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے، اللہ رب العالمین کے حبیب نے اور اللہ کے انبیاء نے کس انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ اب جو مسجدیں ہیں یہ اس چیز کا خیال رہے، مسجدوں کے کچھ تقدسات ہوتے ہیں، مسجد کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں اور مسجد کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک خاندان ہے، ایک گھر ہوتا ہے نا، خاندان 6 افراد کا، 5 افراد کا، 4 افراد کا، تو وہ بھی کچھ اصول و ضوابط پر چلتے ہیں۔ اچھا، ان کو کنٹرول کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، مسجد کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک خاندان نہیں رہتا، یہاں پر کئی خاندانوں کے لوگ آئیں گے، کتنے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، ان کی خاندان علیحدہ ہوگا، قبیلہ علیحدہ ہوگا، ان کے رہن سہن علیحدہ ہوں گے، رسم و رواج علیحدہ ہوں گے، لوگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں نا۔ اچھا، ایک گھر کے اندر 6-8 افراد ہوتے ہیں تو جھگڑے وہاں پر بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں وہاں پر بھی ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے خونی رشتے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، جھگڑے وہاں پر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، مسجد کا جو معاملہ ہے وہاں پر مختلف ذہن کے لوگ ہیں، ایک خاندان میں تو ایک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، رہن سہن ایک ہوتا ہے، خاندان ایک ہوتا ہے، عادات اطوار ایک جیسی ہوتی ہیں تقریباً، تو لیکن مسجد میں تو یہ معاملات نہیں ہوتے۔ مسجد میں آپ کے پاس اگر 2000 گھروں کی آبادی ہے تو 2000 بندہ یہاں پہ اکٹھا ہوگا، کسی کا خاندان علیحدہ، کسی کا قبیلہ علیحدہ، کسی کی قوم علیحدہ، کسی کی عادت علیحدہ، کسی کا رہن سہن علیحدہ، کسی کا اٹھنا بیٹھنا علیحدہ، کسی کو بولی علیحدہ، کسی کی ہر چیز مختلف، کوئی چیز میچ نہیں کرتی۔ تو جب اس قدر مختلف طبیعت کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کے سسٹم کو چلانے کے لیے پھر اپنا دل بھی بڑا وسیع کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو بڑا کھلا رکھنا پڑتا ہے، بلکہ کچھ اصول و ضوابط طے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ مسجدیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا پہلے سپارے کے اندر کہ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس بندے سے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ اچھا، ہے تو بڑے حیرت کی بات، لوگ سوچیں گے ہم نے کب روکا، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مسجد کے اندر ایک بندہ اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہے، 4 بندے زور و شور سے اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو بتائیے ذکر سے روکا یا نہیں روکا؟ خلل تو واقع ہوگا نا۔ آپ اگر آپس میں ہم 2 باتیں کر رہے ہیں نا، 2 بندے 4 بندے اپنی باتیں شروع کرتے ہیں، ہم بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو یہ بندہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہے۔ جب یہ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے
تو یہ اللہ سے مخاطب ہے. جب وہ نماز کے ارادے سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو یہ اللہ رب العالمین سے براہ راست مخاطب ہے، مکالمہ چل رہا ہے. ہم 4 بندے بیٹھ کر اس کو ڈسٹرب کریں گے تو اللہ کے ذکر سے روکیں گے. بچے مسجدوں میں شور کریں گے تو اللہ کے ذکر سے روکیں گے. اگر ہم مسجد میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ سے بنا لیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے روکیں گے. تو جب مسجد کے اندر آئے تو مسجد کے اندر آ کے اپنا ظرف وسیع کر لیا کریں. مسجد کے اندر آئے تو اپنے قلب کو وسیع کر لیا کریں. مسجد کے اندر آئے تو اپنی سوچ کو کھول دیا کریں. کیونکہ اب یہاں پر 6 افراد کا خاندان نہیں ہے، یہاں پر 600 افراد کا خاندان بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر 20 افراد نہیں بیٹھتے، یہاں پر 2000 بندہ جمع ہوتا ہے. اپنے ذہن کو کشادہ کر لیا کریں. بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ. لازمی نہیں کہ ہر چیز مجھے میری سہولت کے مطابق، کیونکہ میں اپنے گھر میں سربراہ ہوں، میں کما کے لاتا ہوں، میں چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی چیز لے سکتا ہوں. لیکن مسجد میں تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مسجد میں ہر بندہ ہی اپنے خاندان کا سربراہ ہے. یہ بھی سربراہ، وہ بھی سربراہ، وہ بھی سربراہ، وہ بھی بڑا، وہ بھی بڑا، ہر بندہ بڑا ہے. اچھا یہ تو یہاں پر الحمدللہ ایک بہترین سسٹم ہے. یہ ایک سوسائٹی کی مسجد ہے اور انتظامیہ کے تحت ہے. یہاں پر لوگوں کی مداخلت نہیں ہے، لیکن عام محلوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو 20-25 سردار اور نواب ہر مسجد کے اندر مل جائیں گے. اس سے زیادہ ملیں گے آپ کو، آپ یقین مانیں. ہم نے مسجدوں میں ٹائم گزارا ہے نا، 16 سال ہو گئے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے نواب، ایسے سردار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، اور ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ میرے منہ سے لفظ نکلے پورا ہو جائے. میں جو بات کروں وہ قانون بن جائے. تو لیکن جب میں بات کروں گا قانون بنے، آپ بات کریں گے تو وہ بھی قانون بننا چاہیے، پھر وہ بات کرے گا وہ بھی قانون. ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی. تو اس لیے مسجدوں کے اصول و ضوابط مختلف ہوتے ہیں سب سے. وہ خاندان کی طرح نہیں چلتے، وہ گھر کی طرح نہیں چلتے. مسجد میں آ کے مسجد ہم سے کمپرومائز نہیں کرے گی، ہم مسجد کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، اپنی خواہشات کو تبدیل کریں گے، اپنی ضروریات کو تبدیل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کتنا سخت فرمان ہے آقا علیہ السلام کا. فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کے شور کرے، اور بلکہ جو حدیث کے الفاظ میں فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرے، تو فرمایا کہ اس کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیا جاتا ہے کہ جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. اور جو مسجد کے اندر شور کرے، آپ تصور کریں کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا. جو صرف دنیاوی باتیں کر رہا ہے، شور نہیں کر رہا، وہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ سیاست کی بات کر رہا ہے، وہ خاندان کی بات کر رہا ہے، وہ مارکیٹ کی بات کر رہا ہے، وہ بازار کی بات کر رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. اب جس بندے نے مسجد میں شور کر لیا، کسی بھی وجہ سے کیا، کسی بھی ایشو پر شور کیا، تو اس کی نیکیاں تو تلف ہو گئیں، اس کی نیکیاں تو اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو گئیں. یہ وہ معاملہ ہوا کہ ہم آئے تھے رب کو راضی کرنے، الٹے ناراضگی لے کر گھر میں چلے گئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا. اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکے. مسجد میں شور کرنا دوسرے کو اللہ کے ذکر سے روکنے کے مترادف ہے. مسجد کے اندر بچوں کا کھیلنا اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکنے کے مترادف ہے. مسجد کے اندر اپنے موبائل فون کی ٹون کو آزادانہ چھوڑ دینا یہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے مترادف ہے. موبائل ٹون پر گانے لگے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، نماز کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اپنے موبائل فون سائلنٹ پر کر لیں یا موبائل فون بند کریں. لوگ آپ یقین مانیں مڑ کے نہیں دیکھتے امام صاحب کی طرف. اس کا 12 مرتبہ تجربہ ہو گیا. لوگ دیکھتے نہیں ہیں امام صاحب نے کیا اناؤنسمنٹ کیا، کیا اعلان کیا. لوگوں کے موبائل چل رہے، اسی نماز کے اندر دوسرے رکعت میں موبائل کی بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس میں کئی دفعہ ہوا، ہم چونکہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، موبائل کی بیل بجتی ہے، ایک دم چونک کے موبائل کی طرف توجہ ہو گئی، تو یہ بھی تو اللہ کے ذکر میں خلل ہوا. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف تھا، نماز پڑھ رہا ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ دعا میں ہے، وہ درود شریف میں ہے، موبائل کی بپ بجی، وہ آپ سے متاثر ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا، آپ نے اللہ کے ذکر سے روکا. اچھا اسی طرح میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بچے نہیں ہونے چاہیے، بچے ہوں، کیونکہ جس قوم کے بچے مسجد میں نہیں آتے نا تو 20 سالوں بعد مسجدیں ویران ہو جائیں گی. آج آپ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر آئیں گے تو کل آپ کا بچہ مسجد کا نمازی ہوگا، یہ بات تو طے شدہ ہے. اچھا یہ جو ہمارے جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں نا، بزرگ آدمی ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ وہ جی ہم اپنے ابو کے ساتھ آتے تھے پھر عادت بن گئی، ہمارے ابو لے کے آتے تھے ہمیں پھر ہماری عادت بن گئی. اچھا اب اگر مسجد کے اندر بچے ہیں اور آ کر پیچھے شور کرتے رہیں تو 20 سال کے بعد اگر بچے سے پوچھیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتا میں تو مسجد میں کھیلنے جاتا تھا، میرے پاس سائیکل ہوتی تھی، میں مسجد کے بعد سین کے اندر سائیکل چلاتا تھا، میں مسجد کے بعد پارک میں کھیلا کرتا تھا. وہ اپنی نسل کو بتانے کے لائق نہیں ہوگا کہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میرے والد مجھے مسجد میں نماز کے لیے لے کر جاتے تھے. بچوں کو لائیں مسجد کے اندر، لیکن جو سمجھدار بچہ ہو، مسجد میں پیشاب نہ کرتا ہو،
مسجد میں غلاظت نہ کر دے اور مسجد کے آداب سے واقف ہو، یعنی کہ کم سے کم اتنا تو ہو، وہ صفیں بنی ہوئے صفوں کے آگے سے بھاگتا دوڑتا کھیلتا کودتا پھر رہا ہے، اتنا بھی نہ ہو، وہ آرام سے ایک سائڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لائق ہو، وہ نماز پڑھے تاکہ آگے آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری نمازی ہو، یہ بات تو ہے۔ اور نماز پڑھتے اگر کوئی چھوٹا بچہ آ گیا، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ سلام پھیرتے ہی فوراً اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو چپ کرائیں۔ بس اوقات ایسا دیکھنے میں آیا کہ بچہ نماز کے اندر بھی رو رہا ہے، نماز کے بعد بھی رو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جان آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی آپ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 20 بندے آپ نے ڈسٹرب کیے ہیں، آپ اگر 2 منٹ کے لیے مڑ کر اپنے بیٹے کو سنبھال لیتے تو 20 بندوں کی نماز بھی بہترین ہوتی، آپ کی نماز بھی بہترین ہوتی۔ مسجدوں کے اندر ایکسٹرا اصول و ضوابط دیکھنے پڑتے ہیں، وہاں پر اپنے ظرف کو وسیع کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مطابق ڈھالیں، آپ یہ امید مت رکھیں کہ دوسرا میرے مزاج کے مطابق بنے گا۔ یہ سسٹم اپنے گھروں میں چلتا ہے، کیونکہ گھر میں ہم 6 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، میں والد صاحب ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، میں گھر کا چیئرمین ہوں، تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ میری خواہش کے مطابق چلیں گے۔ مسجد میں تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ تو مسجد میں جب 200 خاندان جمع ہو جائیں، ہر کسی کا رہن سہن مختلف ہو، ہر کسی کے عادات مختلف ہو، ہر کسی کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہو، تو پھر ہمیں کمپرومائز دوسروں کے ساتھ کرنا ہوگا۔ مسجد دنیاوی گفتگو کا مرکز نہیں ہوتی، مسجد سیاسی گفتگو کا مرکز نہیں ہوتی۔ آپ کا لیڈر جو بھی ہوگا، آپ جس سیاسی پارٹی کو فالو کرتے ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کا ایک دین ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، اور آپ صرف نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر چوتھی بات آپ کے درمیان میں بالکل نہیں ہے۔ کس کا تعلق کس پارٹی کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ ہمیں مسجد سے باہر جا کے اپنے ڈرائنگ روم پر کرنا چاہیے، چائے کے ہوٹل پہ کرنا چاہیے۔ کس کی پارٹی نے صحیح کام کیا، کس کی پارٹی نے صحیح نہیں کام کیا، یہ ہمیں اپنے ڈرائنگ روم میں یا پارک کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، چائے کے ہوٹل پہ کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر تو نہیں ہوتا۔ مسجد کے اندر جو ہے صرف اپنے رب کو راضی کیا جائے، مسجد کے اندر صرف اپنے رب کی بات کی جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد کے ایکسٹرا اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ اچھا، اظلم جو ہے نا، یہ ظالم کی جمع ہے، اور جمع بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ تمہارے تصور میں ظلم کی جو بڑی تعریف ہے، جتنی بڑی، وہ اس بندے پر فٹ آتی ہے جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روک دے، اللہ کے ذکر میں خلل ڈالے، وہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ قتل کر دینے والا، کسی کو مکہ مار دینے والا، کسی کی گاڑی کو توڑ دینے والا، کسی کے مکان کو نقصان دینے والا، کسی کے کاروبار کو نقصان، ظالم وہ بھی ہوں گے، لیکن فرمایا کہ ان کے درجے کم ہیں، اور جو مسجد کے اندر خلل ڈالے اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا فیصلہ یہ کسی عام آدمی کا فیصلہ نہیں جسے چیلنج کیا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے آداب سے بات کرو۔ آپ یہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنے دفتر کے ایریے میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی فیکٹری کے علاقے میں نماز پڑھتے ہیں، آپ جس بزنس ادارے میں جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے ظرف کو کھلا رکھیں، اپنی سوچ کو وسیع کریں، اپنے دل کو وسیع کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ مسجد کے کسی معاملے میں خلل کا ذریعہ نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت